بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت مسئلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا اور میلاد نامے جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان کے اشارات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور آج میرا خیال تھا کہ میں خصوصاً 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں بیان کروں جو اس کے اندر محفل میلاد کی جاتی ہے، لیکن میں نے چند ایک دو چیزیں اور رہ گئی تھی پچھلی بار، وہ پوری نہ ہو سکی، اس لیے میں پہلے ان کا عرض کرتا ہوں، اور اگر تو ٹائم ہوا تو آج اسی موضوع پر شروع کر لیں گے انشاءاللہ کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کا مطلب کیا، اور علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کا بیان اگلے پروگرام میں آئے گا۔ عموماً قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں محافل میلاد میں، اور وہ جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن کریم کی، جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی دھوم مچا دو، تحدیث نعمت کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرو۔ یہ آیت پڑھ کر بتایا جاتا ہے، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو آپ کی آمد پر جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے اور دھوم مچانی چاہیے، محافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل میں اس آیت کا سے جب وہ تلاوت کرتے ہیں یا دوسری دیگر آیات اس سے ملتی جلتی، جس میں ہے جو ابھی میں نے بھی تلاوت کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ مومنوں پر کہ ان کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ یا تیسری آیت، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند آیات جو ہیں وہ قرآن کریم کی لکھی ہیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے بھی لکھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر مائدہ نازل فرما، عیسیٰ علیہ السلام نے، جو ہمارے پہلے اور بعد والے آنوں کے لیے عید کا دن ہو۔ اور پھر ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرو۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو آپ کا ذکر کرنا جو ہے وہ ہم پر واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور جن آیات میں انبیاء علیہ السلام نے، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو جب یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عموماً ان آیات کی تلاوت سننے کے بعد جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مناتے یا اس کے منانے والوں کو مبیح الدم تک ان میں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں، ان کے اوپر حملہ کر دو، اور جیسے کہ لاہور کراچی میں ہوا ان کو شہید کر دیا گیا، میلاد منانے والوں کو فیصل آباد میں کر دیا گیا، اور دیگر مقامات پر ہوتا ہے، تو پھر ان کو یہ جب وہ یہ سنتے ہیں یہ آیات، تو وہ کہتے ہیں ان آیتوں کے اندر یہ تو نہیں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا ذکر کیا جائے، یا ان آیتوں میں یہ تو نہیں لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد کا ذکر کیا جائے۔ اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرو، اور نعمتیں کیا ہیں؟ یہ کھانے کی نعمت ہے، پینے کی نعمت ہے، لائٹنگ، ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء جب ان آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اس وقت مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس آیت سے ربیع الاول کے مہینے میں ہونے والی محفل میلاد کو ثابت کر رہے ہیں، نہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میلاد اپنی ذات میں ایک کار خیر ہے، اور جب وہ اپنی ذات میں کار خیر ہے
تو پھر اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو لہٰذا وہ جائز ہے۔ اب وہ ان سے پھر استدلال یہ کرتے ہیں کہ جب عام نعمت کا شکر کیا جائے کسی بھی وقت، عام اللہ کی نعمت کا ذکر کیا جائے کسی بھی وقت، تو پھر وہ وقت والی قید کیوں ہے کہ فلاں وقت میں نہیں کر سکتے، جب ہر وقت میں کیا جا سکتا تو ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان آیات سے وہ جو استدلال کرتے ہیں ہمارے علماء، وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اپنی ذات میں یہ کار خیر ہے، اور اس کام کرنے کا ذکر عموماً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، آپ کے آنے کا تعلق ہے، آپ کے آنے کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سو اس سے خاص استدلال نہیں ہوتا، اس سے عمومی مطلق استدلال جو ہوتا ہے اور جو علماء کرتے ہیں، اور اسی کا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اب میں چند روایات آپ کے سامنے ایک دو پڑھتا ہوں احادیث سے، جن میں عموم کا ذکر یہ ابھی میں خاص کا نہیں کر رہا، خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول کا نہیں کر رہا، وہ بعد میں آتی ہیں۔ پہلے میں وہ چند روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنے کا بیان ہے۔ مفتی صاحب کی کتاب سے بھی میں نے بتایا تھا یہ آپ کو کہ، اور یہ شیخ عبداللہ الکامل جو ہیں ان کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن الکریم و روایت الاخبار الواردہ فی ولادت نبی من الانبیاء او ولی من الاولیاء و مدحہم بافعالہم و اقوالہم۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، قرآن کریم کی جو ممکن ہو اس کی تلاوت کی جائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی ولادت کے حالات جو قرآن میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کیا جائے، اولیاء اللہ کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کیا جائے، اس کی روشنی میں ان کی تعریف کرنا، ثنا کرنا، ان کے افعال اور اقوال کو بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ اب میں پچھلی بار مفتی صاحب کا بھی پڑھایا ہوا، میں نے آپ کو دوبارہ ایک اور بزرگ کا بتا دیا کہ میلاد کا مطلب ہے ولادت کا تذکرہ کرنا، اب وہ کسی وقت بھی ہو۔ اب وہ ولادت کے تذکرہ کرنے پر میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات، ولادت کے وقت کو، دن کو یاد رکھنا اور ان کا تذکرہ کرنا۔ سب سے پہلے مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے کتاب الصیام کے اندر، اس کا صرف میں اشارہ دوں گا آپ کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ روزہ رکھتے تھے تو سوال کیا گیا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ذاکا یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کے دن کو خاص کر روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری ولادت کا دن ہے، یہ میرا میلاد ہے، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن کو ہوئی، اور آپ پر وحی جو ہے وہ بھی اسی دن ہوئی، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی پیر کے دن کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کو دنیا سے تشریف لے گئے، پیر کے دن۔ تو حضور نے اس دن کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سنت سے ہمیں اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اصل مل گئی۔ اصل کا میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت سے جب حکم تلاش کیا جاتا ہے تو اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ شرعی احکام کے خلاف تو نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں،
یہ آپ کے کسی فعل کے خلاف تو نہیں، قرآن کی آیت کے خلاف تو نہیں. تو اب جب ہم اس طرح سے میلاد کو دیکھیں گے کہ کیا میلاد کے دن کو یاد کرنا، صرف میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میلاد کے دن کو یاد کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں. یہ صرف میں پہلی سٹیپ کی بات کر رہا ہوں، پہلا سٹیپ. تو اس کا جواب کوئی بھی مفتی یہ دے گا کہ نہیں. کیوں؟ کہ میلاد کے دنوں کا میلاد کے واقعات کا قرآن میں ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا خود ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اس کو منایا. کس طرح سے؟ روزہ رکھ کے. اب کو ہم مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی اس دن روزہ رکھا کریں، تو الحمدللہ کہ لاکھوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. اس کی آپ بالکل وری نہ کریں کہ میلاد کے دن کو روزہ نہیں رکھتا، پیر کے دن کو روزہ نہیں رکھتا. لاکھوں دنیا روزہ رکھ کر اس صورت میں حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اس دن کو یاد رکھا جائے اور روزہ رکھا جائے. الحمدللہ میلاد منانے والے لاکھوں لوگ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، حضور کے میلاد کو اس صورت میں یاد کرتے ہیں، اس صورت میں مناتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ میلاد کی مختلف صورتیں ہیں، اب ان کا بھی آگے چل کر میں بیان کروں گا. اس میں ایک یہ ہے. اب دوسری صورت کیا ہے؟ محفل کرنا. کیونکہ یہ جو کتاب ہے نا میرے پاس بہت سے علماء کی لکھی ہیں، حکم الاحتفال بالمولد النبی، اس کے اوپر زیادہ محفلوں کا زور دیا گیا ہے کہ محفل کرنا میلاد کی یہ کہاں ہے. وہ کہتے ہیں چلو روزہ رکھ لیا حضور نے، ٹھیک ہے، میلاد کی ایک منانے کی روزے والی صورت ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ محفل کرنا یعنی حکم الاحتفال، محفلوں کا حکم کہاں ہے؟ اب آج میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں وہ عرض کر رہا ہوں جس میں محفل کا ذکر ہوگا، اور یہ بھی ذکر عموم کا ہے، خصوص کا نہیں ہے. یعنی ربیع الاول کے مہینے کی بات نہیں، کسی وقت بھی محفل میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی شان کا تذکرہ، آپ کے معجزات کا تذکرہ وہ کر سکتے ہیں. اب یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بہت سے محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے. عموماً یہ روایت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہے، چونکہ اس کو جو ہے نا اس کو صحیح حاضہ حدیث صحیح کہا گیا ہے شعیب الارناؤوط نے، اس لیے میں اس کو جو ہے نا بیان کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل سے. وہ کہتے ہیں، مشہور حدیث ہے، ہمارے نور ٹی وی کے اسٹیج سے الحمدللہ میلاد النبی کی جب پروگرام ہوتے ہیں تو اس حدیث کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں صرف اس کو حدیث آپ کو آتی ہے، سنی بھی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت محفل میلاد کا کرنا حدیث سے ثابت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم وکان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عنہ حدیثا منی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمده على ما ہدانا للاسلام ومننا علینا بک. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ پوری روایت میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد ترجمہ کر لیتے ہیں. قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم و انی اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. مسند احمد میں بھی ہے، حافظ ابن مندہ نے بھی اس کو ذکر کیا، طبرانی میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے مرحوم بن عبداللہ العزیز کے ترجمے میں اس کا ذکر کر کے کہا ہے حاذا حدیث صحیح. حافظ مزی نے
کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا، اب میں بامحاورہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے جلسہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا؟ اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ کیا۔ صحابہ نے خاص یہ جلسہ کیا، اور یہ لفظ بھی ہے ما اجلسکم۔ عام بندہ ترجمہ کرے گا تو وہ کرے گا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، لیکن مجھے معاف کیجئے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ تم نے یہ جلسہ کیوں کیا، کیونکہ جلسے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ذکر کریں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو یہ جلسہ ہی تھا، وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تم نے یہ جلسہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ جلسہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی اس لیے جمع ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو تو تم حلف اٹھاؤ۔ انہوں نے حلف اٹھایا تو حضرت امیر معاویہ انہوں نے حلف اٹھا کر کہا ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، تو اس لیے میں نے تم سے حلف لیا کہ اور یا میں تم پر کوئی الزام دے رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس سے ایک پرانا واقعہ سنانے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تمہاری طرح کچھ لوگوں نے جلسہ کیا مسجد نبوی کے اندر، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کنورسیشن کی، لوگوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹھے کون تھے؟ صحابہ۔ اور جلسہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ اب میں وہ حضرت امیر معاویہ والی بات ختم ہوگی، کیونکہ امیر معاویہ تو اب حدیث سنانے لگے ہیں۔ تو ان کے پاس کون آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سوال کیا، فقال ما اجلسکم، کس چیز کا جلسہ ہو رہا ہے، کیوں جلسہ کیا؟ وہ کہتے ہیں قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، ہم یہاں دو کاموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دو مقصدوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جلسہ کیا۔ ایک یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سب سے بہترین کس نے کی ہے؟ اللہ نے خود اپنی حمد و ثنا سب سے بہترین کی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے۔ تو جو اللہ نے قرآن میں حمد و ثنا بیان کی اپنی، اسی کا تذکرہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جلسے کی صورت میں کر رہے ہیں۔ ایک بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ آپ کو بتا دوں یہ میلاد کیا ہوتا ہے۔ وَقِرَأْتُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَایَةَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا جائے، اجتماع کیا جائے، اور قرآن میں کیا ہے؟ حمد خدا ہے، نعت مصطفیٰ ہے، نعت اولیاء ہے، اور اعمال صالحہ کے کرنے کا حکم، طریقہ اور تذکرہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہم پر آپ کو بھیج کر آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا ہے نا، کہ ہمیں اسلام پر گائیڈ کیا ہے اور اسلام کی ہدایت دی ہے آپ کے ذریعے، آپ کے واسطے سے، اور جو آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور شکر کس بات کا ہے؟ سبحان اللہ، کس بات کا شکر ہے؟ کہ اللہ نے حضور کو بھیجا، آج اس بات کا شکر ہے۔ ویسے تو ہم شکر کرتے ہیں، اس نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں وجود دیا،
ہمیں چلنے کو زمین دی، کھانے پینے کا دیا، سب شکر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بڑا شکر جو ہے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا آنا، مصطفیٰ کا تشریف لانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شکر کر رہے ہیں حضور کے آنے کا، تو حضور کو بتا رہے ہیں یا رسول اللہ جلسہ کیا کرنا تھا، آپ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے آنے کے تذکرے کر رہے ہیں، اور خدا کا یہی شکر کر رہے ہیں اور اس کا احسان بیان کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جو تم کو جھنجھوڑ کے پوچھا ہے نا، اس لیے بیٹھے ہو، یہ تم پر تہمت نہیں تھی، اور جو تم سے حلف لیا ہے کہ قسم اٹھاؤ، یہ تم پر تہمت نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ میں تمہیں اس جلسے کی عظمت بتانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں ذرا ہوشیار کر رہا تھا کہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ تمہارا جو جلسہ ہے نا خدا کا ذکر کرنا اور شکر کرنا اور میری آمد کے بارے میں باتیں کرنی، یہ بات معمولی نہ سمجھنا، اس کی اہمیت کے لیے میں آپ کو جو ہے نا وہ جگا رہا تھا، تیار کر رہا تھا۔ اور سنو، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے ہیں، اور وہ جو جبرائیل آئے ہیں وَإِنَّهُ اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی، جبرائیل آئے تو انہوں نے مجھے آ کر یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے تم یہاں جلسہ کر رہے ہو نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اکٹھا کیا اور تمہارے اس جلسے کا ذکر ان ملائکہ میں کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے تمہارے اس جلسے کا ملائکہ کے اندر۔ اور جلسہ کس بات کا تھا؟ وہ جلسہ تھا حضور کی آمد کے ذکر کرنے کے بارے میں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال گزر رہا ہوگا بعض کے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے حضور کا ذکر کیا، حضور کی آمد کا اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن وہ میلاد کیسے ہو گیا؟ میلاد اس طرح سے ہو گیا کہ میلاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضور کی آمد کے ذکر کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، حضور کا تذکرہ کرنا، یہی تو میلاد ہے، یہی تو صحابہ نے کیا۔ اسی کو کنفرم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اسی کو کنفرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی کو کنفرم خدا نے کیا، اسی کو کنفرم مصطفیٰ نے کیا۔ کیوں؟ یہ جلسہ شکر تھا، یہ جلسہ شکر تھا، یہ جلسہ شکر تھا۔ اور یاد رکھیں جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں تو یہ کھل کے وہ جلسہ کر رہے تھے، کھل کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ شکر اللہ تعالیٰ کا کر رہے تھے۔ اور کس طرح سے شکر کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک شکر ہے بندہ دل میں شکر کر لے، چپ کر کے دل کے اندر، کسی کو پتہ نہ چلے، تو دل ہی دل میں اندر اندر کہہ لے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم میں اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، انہوں نے ہمیں ہدایت دی، اور جو اللہ تو نے حضور کی صورت میں احسان کیا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ شکر کا یہ ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھے اپنے 5 سال یا 10 سال یا 15 سال کے بچے یا بچی کو بلائے، اور اس کو بلا کر اس کے کان میں آہستہ سے کہہ دے بیٹے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ بھی شکر کا طریقہ ہو گیا۔ اب ایک تیسرا شکر کا طریقہ ہے، وہ یہ کہ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں اور جلسہ کریں اور اوپنلی بات کریں، اور دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ جلسہ ہو رہا ہے، کوئی آئے تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے، اور اتنا جلسہ ہو، اتنا خوشی کا جلسہ ہو کہ اس خوشی کے صدا عرش الہی تک پہنچ جائے، اور رب العالمین ملائکہ کو فرمائے دیکھو میرے بندے میرا کس طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں، میں نے اپنا حبیب دیا، اور میرے حبیب جو میں نے دیا ہے اس پر دیکھو مجلس میں جمع ہو کر جلسہ کر کے شکر کر رہے ہیں۔ ایک یہ شکر کا طریقہ ہے۔ پہلا بھی شکر ہے، دوسرا بھی شکر تھا، تیسرا بھی شکر تھا۔ پہلا کون تھا؟ دل کے اندر۔ دوسرا کون تھا؟ کسی کے کان میں شکر ادا کر دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ شکر ہوا ہے۔ اور تیسرا تھا دھوم دھام سے شکر ادا کرنا۔ اب یہ جو صحابہ نے شکر ادا کیا ہے، یہ نہ کان میں شکر کیا تھا نہ دل میں شکر کیا تھا، یہ دھوم دھام سے شکر کیا تھا، اور اسی کی گواہی یہ جو کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ حضور کے زمانے کی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا اس طرح کا میلاد کا جلسہ، شکر کا جلسہ صحابہ مصطفیٰ کے زمانے میں بھی کرتے تھے، اسے خدا بھی کنفرم فرماتا تھا، مصطفیٰ بھی کنفرم فرماتا تھا، تصدیق و تائید کرتا تھا، اور حضور کے بعد بھی صحابہ کرتے تھے۔ کہاں لکھا ہے
کہ یہ جلسہ کریں، مسند احمد میں لکھا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حافظ مزی نے کہا حدیث صحیح ہے۔ حافظ مزی وہ تہذیب الکمال والے جن کی تہذیب الکمال کتاب ہے جرح و تعدیل کی، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب مجھے راویوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ میں نسائی کے راوی دیکھوں، میں ترمذی کے دیکھوں، میں مسند احمد کے دیکھوں، کیوں دیکھوں؟ میں دیکھتا بھی ہوں الحمدللہ، جب ضرورت پڑتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پر آج نہیں۔ کیوں نہیں؟ حافظ مزی نے کام کر دیا۔ جب حافظ مزی نے اس کو صحیح کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، تو یہ حدیث کی صحیح ہو گئی۔ اب میں اس کے اوپر آپ کو اسی حدیث کے اوپر میں قرآن کی ایک آیت تلاوت آپ کو کروں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اگلے لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو۔ اب جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور جو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے، ہم ذکر کے لیے بیٹھے، شکر کے لیے بیٹھے۔ پھر آیت میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے دو کام کیے، ایک کیا تھا ذکر، ایک کیا تھا شکر۔ ذکر کا کہاں ذکر ہے، کہاں تذکرہ ہے؟ فَاذْكُرُونِی فَاذْكُرُونِی فَاذْكُرُونِی، ذکر کرو۔ اور دوسرا کس بات کا تذکرہ ہے؟ وَاشْكُرُوا لِی، شکر کرو۔ یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ ذکر بھی کر رہے تھے، یہ شکر بھی کر رہے تھے، یہ ذاکر بھی تھے، یہ شاکر بھی تھے۔ اب جو میلاد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے، بس شکر کرتا ہی وہ ہے جو ذاکر ہو، جو ذاکر نہ ہو وہ شاکر نہیں ہے۔ تو میلاد کا دوسرا مطلب تو مطلب شکر ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، تیری صورت میں حبیب جو یا رسول اللہ جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کا شکر کر رہے ہیں۔ تو ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے، تو قرآن سے بھی اس کی تائید مل گئی اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو میلاد تو ذکر ہے، شکر ہے، اور اس کو دھوم دھام سے کرنا چاہیے۔ دھوم دھام سے کہاں سے کرنا چاہیے؟ قرآن میں۔ کہاں ہے قرآن میں؟ پھر میں آیت پڑھتا ہوں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی، شکر کرو میرا۔ کس طرح سے؟ شکر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ یعنی شکر ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کہ وَلَا تَكْفُرُونَ، اسے چھپاؤ نہ۔ یہ جو میرا شکر ہے نا، چھپا کر نہیں، دھوم مچا کے کرو شکر، دھوم مچا کے ذکر کرو، دھوم مچا کے ذکر کرو، دھوم مچا کے شکر کرو۔ اس میں وَلَا تَكْفُرُونَ، نہ چھپانے والی بات ہے نہ انکار کرنے والی بات ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ یہ کفران نعمت ہوگا۔ اب کفران نعمت کس کو کہتے ہیں؟ کفران نعمت کا یہ مطلب ہے اگر تو دھوم مچا کے شکر کیا جائے تو یہ شکر ہو گیا، اور اگر دھوم نہ مچائی جائے تو یہ کفران نعمت ہو گیا۔ یعنی جو اس نے نعمت عطا کی ہے نا، اس کا شکر نہ کرنا گویا اس کا انکار کرنا ہے، اور گویا اس کے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دھوم مچا کے شکر نہ کرنا۔ تو الحمدللہ یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ذاکر بھی تھے، یہ شاکر بھی تھے، یہ کان میں شکر نہیں ادا کر رہے تھے، یہ دل میں شکر نہیں ادا کر رہے تھے، یہ بیوی کے پاس بیٹھ کر وہ ہانڈی پکا رہی ہے اور ساتھ اس کو آہستہ سے کہہ نہیں رہے تھے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا جب میلاد آتا ہے یا سارا سال حضور کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر کا یہ مطلب ہے کہ دھوم مچا کے وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَكْفُرُونَ، وَلَا تَكْفُرُونَ، نہیں چھپانا، نہیں چھپانا۔ تو مجھے